بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو نہایت جاہ و جلال اور حشم و حدم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا، شیخ کیا کہتے ہو؟ ذرا پھر کہو۔ مالک نے کہا، تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا؟ کہا، ہاں، تو کیا چیز ہے، میں تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ سن کر ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ۔ خادم لے آیا، وہ اپنے مالک کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں۔ یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھتے ہی اس کے قلب پر ایسا رعب چھا گیا کہ پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ فرمایا، اس کی قیمت ہے ہی کیا؟ میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے، یہ قیمت آپ نے کیوں تجویز کی؟ کیا اس میں بہت سے عیب ہیں؟ عیب دار شے کی قیمت ایسی ہی ہوتی ہے۔ جب اس نے عیبوں کی تفصیل پوچھی تو شیخ بولے، سنو، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ جو منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے، اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے تو تیل نہ ڈالے تو جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور بال پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کی نہ رہے گی۔ حیض اور پخانہ وغیرہ کی غلاظت بھی اس کے ساتھ ہے۔ طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے۔ ہر قسم کی کدورتیں اور رنج و غم اسے پیش آتے ہیں۔ یہ تو ظاہری عیب ہیں، اب باطنی سنو تو خود غرضی اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں، اس کی دوستی سچی دوستی نہیں ہوتی۔ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی، اور وہ سب باتوں میں اس سے فائق ہے۔ کافور، زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کی پیدائش کی گئی ہے۔ اگر کسی کھاری پانی میں اس کا آب دہن گرا دیا جائے تو وہ شیریں اور خوش ذائقہ ہو جائے، اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے، اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے، اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے، اور اگر وہ پوشاک زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہان معطر و مزین ہو جائے۔ مشک اور زعفران کے باغوں میں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے، اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے، اور تسنیم کے پانی سے غذا دی گئی ہے۔ اپنے عہد کی پوری ہے، دوستی کو نبھانے والی ہے۔ اب تم بتاؤ، ان میں سے کون خریدنے کے لائق ہے؟ کہا، جس کی آپ نے مدح و ثنا کی ہے، یہی خریدنے اور طلب کرنے کی مستحق ہے۔ شیخ نے فرمایا، اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ جناب فرمائیے، اس کی قیمت کیا ہے؟ شیخ نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا وغیرہ پڑا ہو، اسے اٹھا کر راستہ سے پرے پھینک دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقر فاقہ اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزارا کرو، اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو، اور حرص سے برکنار ہو کر کنات کی دولت اپنا لو۔
پھر اس کا ثمر یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے جاؤ گے اور جنت میں جو آرام راحت کا مخزن ہے عیش اڑاؤ گے۔ اس شخص نے سن کر کہا، اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ سچ ہے یہ جھوٹ؟ کنیز نے کہا، سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا، اگر یہی بات ہے تو میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا، اور فلاں فلاں زمین تمہارے نام کر دی، اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر دروازہ پر سے ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کر اسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا، تمہارے بعد میرا کون ہے؟ اس نے بھی اپنا لباس سب پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے۔ ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت ہی میں جان دے دی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے جنتیں ہیں، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ جب کبھی دیے جائیں گے رزق وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے، مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے۔ حالانکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کا حق مہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حور عین کے حق مہر ادا کرو، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حور عین کے حق مہر ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔